لاہور میں بارش کا 44 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ نکاسی آب کے تمام حکومتی دعوے دھرے رہ گئے۔ نشیبی علاقے زیر آب، پانی گھروں اور اسپتالوں میں داخل۔ میو ہسپتال، گنگا رام سروسز اسپتال کے مختلف وارڈز میں پانی جمع رہا۔ عملے اور مریضوں کو پریشانی کا سامنا۔ تاج پورہ ٹاؤن شپ کے گھروں میں پانی داخل ہونے سے قیمتی سامان تباہ۔ جوہر ٹاؤن میں مین روڈ پر گڑھا پڑ گیا۔ سب سے زیادہ ایئرپورٹ پر 360 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ بجلی کا ترسیلی نظام متاثر، کئی علاقوں میں تاحال بجلی نہیں آئی۔ لاہور میں بارش سے مختلف حادثات میں 3 افراد جاں بحق، 15 زخمی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا لاہور کے تمام علاقوں سے پانی کی نکاسی کا دعویٰ۔ کہا جن کے پاس تنقید کے لیے کچھ نہیں، پرانی ویڈیوز وائرل کر رہے ہیں۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا چیف سیکریٹری کے ہمراہ لاہور کے مختلف علاقوں کا دورہ، آپریشن کلین اپ کی نگرانی کی۔ واسا ہیڈ کوارٹرز میں مانیٹرنگ روم کا جائزہ بھی لیا۔ ایم ڈی واسا کی بارشی پانی کی نکاس کے لیے جاری آپریشن پر بریفنگ۔ مریم اورنگزیب کی واسا حکام کو کام تیزی سے مکمل کرنے کی ہدایت۔ گوجرانوالا، گجرات، شیخوپورہ، قصور سمیت پنجاب کے بیشتر شہروں میں بادل جم کر برسے۔ ڈسکا میں ستراہ کے برساتی نالے میں 16 سالہ لڑکا ڈوب کر جاں بحق۔ وزیر آباد، شکرگڑھ شہر، کرتارپور اور مضافاتی علاقوں میں موسلا دھار بارش۔ گوجر خان رابطہ سڑک ٹوٹ گئی، ٹریفک بند۔ مری میں مونسون بارش سے لینڈ سلائیڈنگ، مسافروں کو مشکلات کا سامنا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں کالی گھٹاؤں کا راج۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش، سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے شہریوں کو مشکلات۔ گلشن معمار عبداللہ گوٹ کے برساتی نالے میں گرنے والے 10 سالہ بچے کی لاش نکال لی گئی۔ کراچی کے کئی علاقوں میں بھی بجلی بند، کورنگی، لانڈی، شاہ فیصل اور ملیر شامل۔ ترجمان کے الیکٹرک کا کہنا ہے کہ بیشتر مقامات پر احتیاطی تدابیر کے تحت بجلی کی سپلائی بند کی گئی۔ بارش کے پانی کی نکاسی کے بعد بجلی بحال کر دی جائے گی۔ بارش اور لوڈ شیڈنگ سے پی ٹی سی ایل اور موبائل سروس جزوی طور پر معطل۔ لسبیلا میں 3 بچے بارش کے پانی میں ڈوب گئے۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں سے 3 روز میں 24 افراد جاں بحق، 17 زخمی ہوئے۔ پشاور کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی۔ ایبٹ آباد میں ایک بچی برساتی نالے میں بہہ گئی۔ مانسہرہ میں پل برساتی ریلے میں بہہ جانے سے بازار کا زمینی رابطہ منقطع۔ مظفر آباد میں موسلا دھار بارش سے لینڈ سلائیڈنگ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا سلسلہ 6 اگست تک جاری رہے گا۔ تحریک انصاف کا 15 روز میں اپوزیشن جماعتوں کا گرینڈ الائنس بنانے کا اعلان۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ کہا 5 اگست کو سوابی میں بڑا پاور شو ہوگا۔ ہمارے لوگوں پر جھوٹے کیسز بنائے جا رہے ہیں، انصاف نہیں مل رہا۔ اسد کیسر نے کہا تمام جماعتوں سے رابطے اور مشاورت ہوگی، موجود رجیم کی مخالف تمام سیاسی قوتوں کو ساتھ ملائیں گے۔ مغربی ممالک اسرائیل کی جانب سے قتل عام پر کیوں خاموش ہیں؟ فلسطینیوں کی نسل کشی روکی جائے۔ مہنگی بجلی اور ٹیکسوں کے خلاف جماعت اسلامی کا لیاقت باغ راولپنڈی میں دھرنا 7ویں روز بھی جاری۔ کراچی میں احتجاج کی نئی تاریخ کا اعلان۔ 3 اگست کو شام 5 بجے گورنر ہاؤس سندھ کے باہر دھرنا دیا جائے گا۔ حافظ نعیم الرحمان کی زیر صدارت اجلاس۔ کل کراچی کی مساجد میں شہید اسماعیل ہنیہ کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ انرجی سیکٹر کا 5 بڑے پاور ہاؤسز کو ٹیکس فری ادائیگیوں کا انکشاف۔ حقائق آئی پی پیز ادائیگیوں کی سالانہ رپورٹ میں سامنے آئے۔ رپورٹ کے مطابق ہب پاور 16% صلاحیت پر 260 ارب روپے ادائیگی لے رہا ہے۔ ایگرو کو 54% صلاحیت پر 74 ارب روپے ادائیگی کی گئی۔ لکی گروپ کو 28% صلاحیت پر 62 ارب روپے سالانہ ادائیگی کی گئی۔ وزیر اعظم سے ایم کیو ایم وفد کی آئی پی پیز ایشو پر ملاقات۔ شہباز شریف کو تحفظات سے آگاہ کیا۔ معاہدوں پر نظر ثانی کا مطالبہ۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا
ڈسکوز کی نشکاری کا عمل شروع ہو گیا، ڈسکوز کو سیاسی مداخلت سے پاک کیا جائے گا۔ حکومت معاشی اصلاحات کے ایجنڈے پر کاربند ہے۔ ایم کیو ایم رہنما مصطفیٰ کمال بولے، وزیر اعظم اور ان کی ٹیم جس طرح کام کر رہی ہے، امید ہے ریلیف ملے گا۔ چین اور پاکستان دوستی کے لازوال رشتے میں بندھے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی چین کے وفد سے ملاقات کے بعد گفتگو، کہا یقین ہے چینی وفد کا دورہ دونوں ملکوں کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ مشترکہ صنعتوں سے پاکستان میں انڈسٹری پھلے پھولے گی۔ 14 اگست سے چینی سرمایہ کاروں کے لیے فری ویزے کا اعلان۔ وزیر اعظم کا بشام واقعے پر افسوس کا اظہار، کہا واقعے میں ملوث دہشت گردوں کو گرفتار کیا جا چکا۔ پاکستان میں چینی شہریوں کی فول پروف سیکیورٹی کے لیے مؤثر اقدامات کیے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں 30 ارب ڈالر کا قرضہ ہے تو پریشان نہ ہو، ملکی معیشت میں بہت صلاحیت ہے، حکومت مشکلات کے باوجود حالات کی بہتری کے لیے کوششیں کر رہی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب بولے، حکومت غیر ملکی سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے لیے کوشاں ہے، معاشی اصلاحات سے ہی ملک ترقی کر سکتا ہے، IMF سے نجات کے لیے اصلاحات ناگزیر ہیں۔ اگر ہم نے اس ملک کو آگے لے کر جانا ہے تو یہ جو ایوری تھنگ دیٹ وی آر ڈوئنگ آن دا ECM side is going to be very important، اور یہ corporate filings at the top of the house but also in the GEM space as well is absolutely critical as we go forward۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ کیس کی سماعت، بانی PTI اور بشرا بی بی کی گرفتاری کے خلاف درخواست پر سماعت 8 اگست تک ملتوی۔ کیس کی سماعت جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب محمد طاہر نے کی۔ پیٹرول 6 روپے 17 پیسے فی لیٹر سستا، نئی قیمت 269 روپے 43 پیسے مقرر۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 10 روپے 86 پیسے سستا ہو کر 272 روپے 77 پیسے کا ہو گیا۔ لائٹ ڈیزل کے نرخ میں 5 روپے 72 پیسے فی لیٹر کمی، مٹی کا تیل 6 روپے 32 پیسے سستا۔ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد وزارت خزانہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، شہریوں کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید کمی کا مطالبہ۔ پاکستان فلم، ٹی وی اور اسٹیج کے معروف کامیڈین سردار کمال کی نماز جنازہ ادا، عزیز و اقارب اور ساتھی فنکاروں کی کثیر تعداد میں شرکت۔ فیصل آباد میں آبائی قبرستان میں سپرد خاک۔ سردار کمال سنو نیوز فیملی کا حصہ رہے، زندگی کا آخری انٹرویو بھی سنو نیوز کو دیا، آج رات نشر ہوگا۔ میرے والد صاحب جیسے نا انہوں نے بڑی خواہش سی کہ میں پہلوان بنا، میرا مقدر ادھر سی، میری کوشش ادھر آندی سی، اللہ ادھر لے کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، پتہ نہیں چنگی کر رہے ہیں یا بری کر رہے ہیں، لیکن لگے ہوئے ہیں کہ یہ ہسدے رہن، خوش رہن اور اسی آخری ساتھ تک انہوں نے ہساندے رہیے اور